آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک انتہائی دردناک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی گھوٹکی کے 32 سالہ جوان پرکاش کی ہے۔ پرکاش ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں۔ آج سے 2 ماہ قبل پرکاش کی سب سے چھوٹی بیٹی سرگم کے پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے تو بچی کا الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے بعد ڈاکٹر پرکاش کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ فوری طور پر بچی کو لے کر کراچی چلے جائیں۔ پرکاش مفت اور معیاری علاج کی شہرت رکھنے والے کراچی کے 2 بڑے ہسپتالوں SIUT اور انڈس ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی بچی کو کینسر ہے اور اس کو فوری طور پر بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ علاج صرف آغا خان ہاسپٹل میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ پرکاش اپنی بچی کی محبت میں آغا خان ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ ابتدائی ٹیسٹوں کی رپورٹ اور اس پر آنے والے اخراجات میں ہی ان کی جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے۔ آغا خان ہاسپٹل کی انتظامیہ انہیں بتاتی ہے کہ بچی کے مکمل علاج کے لیے 75 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ پرکاش کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا اور وہ اپنے چند دوستوں کی مدد سے سوشل میڈیا پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور اپنی بچی کے علاج کے لیے 75 لاکھ روپے کی بھیک مانگتے ہیں۔ لیکن ملک میں سب سے بہتر علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے والے صوبہ سندھ اور اس کے محکمہ صحت کے کانوں پر جوں تک نہیں رہی تھی۔ یہاں میں آپ کو ایک دوسری کہانی بھی سناتا ہوں۔ آج سے چند دن قبل کراچی ضلع جنوبی کے ڈپٹی کمشنر ستار عیسانی اپنے ایک ساتھی افسر کے ہمراہ کلفٹن کے ایک اپارٹمنٹ میں جھلسے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک سمری بنتی ہے، موو ہوتی ہے اور 24 گھنٹے میں نہ صرف اس کی اپروول ہوتی ہے بلکہ $30,000 یعنی تقریباً 70 لاکھ روپے جاری بھی کر دیے جاتے ہیں۔ اس رقم کی مدد سے ایک ایئر ایمبولنس کے ذریعے ستار عیسانی کو دبئی کے ایک مہنگے ہسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سہولت صرف مراعات یافتہ طبقے تک محدود کیوں ہے؟